الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین اللہمی القرشی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وإلی قیام یوم الدین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بر محمد. حضرات مومن برقدر سامعین، آپ حضرات کو حاضرین محفل اور بانی محفل کو جشن 3 شعبان اور جشن 4 شعبان کی بہت بہت مبارکباد ہو. اور حاضرین محفل اور بانی محفل کی جانب سے بارگاہ امام زمانہ میں جو حقیقی وارث ہیں اس جشن شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضور ابھی آپ نے قبلہ غابہ کے اشعار سماعت فرمائے. دیکھیے یقینی اور طور کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیج کی شاعری نے حقیقی شاعری کا گلا گھونٹ دیا ہے. تو وہ تو چل میں آتا ہوں اور ٹھنڈا پانی پیتا ہوں اور ہری ڈال پہ بیٹھا ہوں. تو جب ٹھنڈے پانی اور ہری ڈال کی بات ہوتی ہے تو وہ عام فہم ہوتی ہے. تو مومنین کہتے ہیں کیا کہنے، بڑی زبردست بات ہے کہ ہری ڈال کی بات کی ہے آپ نے، کیا بلاغت ہے اور کیا لطافت ہے. لیکن اگر تھوڑا سا اور اردو ادب میں چلایا جائے تو پھر وہ جو ہے پھر ہری ڈال کے اندر وہ کلوروفل کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس میں میرے جیسے جو کم ہوتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب کیونکہ مومن بھائی جیسے مومنین داد دیتے ہیں تو مجبوراً ہم کو بھی دینی پڑتی ہے. جیسے ابھی موقوف نے شعر پڑھا تھا کہ خوشبو بو تراب ہر ایک منہ تن میں ہے. تو اس میں ماشاءاللہ بچوں نے بھی داد دی تھی. تو جہاں تک ہم پہنچتا ہوں کہ مجھے جو بزرگوں نے بتایا ہے کہ منہ کے معنی بالوں کے ہوتے ہیں اور تن تن ہے. تو منہ تن سے مراد یہ ہے کہ بدن پہ نکلے ہوئے جتنے بال ہیں ان کے خوشبو بو تراب نکلتی ہے. تو یہ اس کی وضاحت میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، جو مجھے بزرگوں سے ملا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. تو القلوات برمحل جی. اور حضور کا جو منہ مبارک ہے وہ کشمیر میں ہے. تو حضرت بل کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سے منہ مبارک ہیں. تو میرے حضور سرکار کی مشہور معروف حدیث شریف کی تلاوت کا شرف مجھے ملا. حدیث شریف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ متفق ہے اور ہر جگہ پائی جاتی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. مشہور و معروف ہے، ترجمہ بھی ہر ایک کے ذہن میں ہے. آج کی تاریخ ولادت امام حسین، دیکھیے پیغمبر نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ عالم اسلام کے لیے سنت قرار پایا ہے. دیکھیے بڑی بڑے بالوں کو رکھنا، آپ کسی اللہ والے کو پوچھے کہ حضور آپ کے بال بڑے کیوں ہیں تو مسکرا کے یہی جواب دے گا کہ اللہ کے نبی کی زلفیں ہوا کرتی تھی، لہذا ہم نے بھی مجنوں کو نمونہ عمل نہیں بنایا ہے بلکہ پیغمبر کی زلفوں کو دیکھ کے زلفیں رکھی ہیں. اللہ والے آنکھوں میں کاجل لگاتے ہیں یا سرما لگاتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ حضور یہ آپ کی آنکھیں اتنی قجراری پہلے ہی تھی اور پھر سرما اور کاجل لگا کے آپ نے اور ان کو نشیلا بنا رکھا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ مسکرا کے یہی جواب دیں گے کیونکہ حضور سرما لگاتے تھے لہذا سنت پیغمبر ہے، میں بھی لگاتا ہوں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اور بہترین لنگی کا پہننا اور تھوڑا سا اطلاع کے چلنا، کہ تمام چیزیں سنت پیغمبر ہیں. ہرا کپڑا پہننا اور ہری چادر اوڑھنا یا پہن لینا اور خضاب لگا لینا، تو پیغمبر نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے. 3 شعبان کو جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو پیغمبر آگے بڑھے اور بچے کو گود میں لیا. اور جناب فضہ یا جناب اسما نے کہا کہ اللہ کے نبی بچے نے ابھی تک کوئی غذا نہیں لی ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لے لے، کیونکہ امامت کی پہلی غذا لعاب دہن رسالت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک سوال پوچھا کہ یا علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا کائنات کو بتانا چاہیے تب باپ تھے کہ میں نے یہ سوچا ہے. جیسا کہ عام طور کے اوپر جو باپ ہوتے ہیں وہ اپنے سسر کو بتاتے ہیں کہ ڈیڈی یا ابا یا پاپا میں نے یہ سوچا ہے اور یہ سوچا ہے، اب آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. تو ڈیڈی یا ابا یا پاپا جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ اپنے اعتبار کا غور و فکر کرتے ہیں کہ اس نام کے کیا معنی ہوں گے، اس تاریخ کے مناسب یہ رکھا جائے. لیکن تاریخ کائنات کا پہلا باپ ہے جس نے مسکرا کے کہا ہے کہ یا نبی میں آپ کے اوپر شفقت کر جاؤں.
یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا بے شک تم نے ٹھیک کہا, تم مجھ پہ شفقت نہیں کر سکتے, میں خدا پہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نام رکھا جائے گا بچے کا, یہ رکھنے کا حق نہ علی کو ہے نہ محمد کو ہے, جبکہ علی باپ ہیں اور محمد کے مشن کے ذمہ دار حسین ہیں, لہذا حق خدا کو ہے. تو اللہ نے نام حسین رکھا اور پیغمبر نے اپنی گود میں لیا اور زبان بچے کے دہن میں دے دی. تو کیونکہ رسول خدا نانا تھے تو لہذا سنت پیغمبر یہ بنتی ہے کہ جب کبھی نواسے کی ولادت ہو تو نانا کو چاہیے کہ بچے کو گود میں لے اور زبان اس کی دہن میں دے. بھائی سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا وہ سنت ہے. اللہ کے نبی میٹھا کھاتے تھے تو لہذا میٹھا کھانا عالم اسلام میں سنت قرار پائی. حضور زلفے رکھتے تھے لہذا زلفے رکھنا سنت ہے. سرما کاجل لگاتے تھے, وہ جو پیغمبر کرتے تھے وہ سنت ہے. ٹھیک ہے, تو اب اللہ کے نبی نے نواسے کے دہن میں زبان دی تو یہ سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ہر پکے مسلمان نانا کو اور اللہ والے نانا کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی ان کی بیٹی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو وہ جائیں, بچے کو گود میں لیں اور زبان منہ میں دے دیں. اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے تو آدمی کہے حضور شاید آپ تعلیم اسلام سے واقف نہیں ہیں, یہ سنت پیغمبر ہے, اللہ کے نبی نے کیا تھا لہذا میں کر رہا ہوں. تو ہر پڑھا لکھا آدمی کہے گا میاں اگر ہاسپٹل ہوا تو ڈاکٹر مار ڈالے گا, کہ یہ کیا جہالت آمیز حرکت ہے. اور کہیں اگر گھر ہوا تو سمدھیانے والے نے جینے دیں گے. تب وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے بھائی صاحب کہ ہر آدمی کہے گا کہ بڑے میاں آپ کی زبان ایک من چونا اور کتنا کٹھا احساس کر چکی ہے, کتنی تمباکو آپ کھا چکے ہیں, آپ کے بدن کے جتنے جراثیم اور جتنی بیماریاں تھیں وہ زبان کے ذریعے بچے میں منتقل ہو جائیں گی. تو یہ امر جو آپ کا ہے یہ بچے کی جان کا دشمن بن جائے گا. دیکھیں یہیں پہ بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے, جہاں بیماریاں پائی جاتی ہیں وہاں بیماریاں منتقل ہوتی ہیں, جہاں علم و حکمت پایا جاتا ہے. غلط نہیں دے کیا نتیجہ ہے؟ تو رسول خدا کے یہاں جتنا بھی علم و حکمت تھا وہ زبان کے ذریعے حسین تک پہنچ گیا, اور اسی زبان دینے کی بنیاد پر مصطفیٰ نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین. یہی تھوڑی کہہ دیا تھا. اب ممکن ہے میرے جیسا کوئی بیچارہ آئے کم پڑھا لکھا انسان اور پڑھے لکھے لوگوں کے پوچھے حضور جب پیغمبر نے اپنا پورا علم و پوری حکمت امام حسین کو دے دی تو پھر پیغمبر کے پاس کیا بچا؟ ہم نے کہا حضور بات تو آپ کی بڑی مضبوط ہے, بات میں دم ہے. جب اللہ کے نبی نے سب کچھ امام حسین کو دے دیا, علم اور حکمت اور نور اور تعلیم اور معجزات اور کمالات, تو پھر ان کے پاس کیا بچا؟ تو پڑھے لکھے لوگوں نے کہا میاں کیا پیغمبر کے علم کو آپ آٹے کا کنستر سمجھ رہے تھے کہ پیپا پلٹ دیا خالی ہو گیا, کہا ہمارے کشکول میں کچھ آئی نہیں. ارے بھائی یہ علم ہے, یہ راشن یا غلہ نہیں ہے, جو ختم ہو گیا ہو گیا. تو علم پیغمبر اب مثال کے طور پر پہلے کا زمانہ تھوڑا سا پچھڑا ہوا تھا, اب ماشاءاللہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے تو ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ پسند ہوتا ہے. اب اس زمانے میں کیونکہ بلوٹوتھ کا زمانہ ہے اور ایئر فون جس کو کہا جاتا ہے وہ سب ہے, تو ہر مومن اس کا فون نہیں دکھتا ہے, جو انسٹرومنٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے, وہ جیب کے اندر ہوتا ہے, یعنی پردہ غیب میں ہوتا ہے. اور ڈیوائس جو ہے وہ یہاں تک ہوتی ہے تو دکھتا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ اپنا پسندیدہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سنا کرتا ہے. تو مجھے بھی ایک مومن نے نکال کے دیا تو ایک قوالی بڑی اچھی لگی, کیا زبردست قوالی تھی, ایک ایک لفظ جتنی تعریف کی جائے کم ہے. کہ آؤ گناہ گاروں چلو سر کے بل چلے. ہم نے کہا اوف اللہ اکبر, اتنی زبردست قوالی, آؤ گناہ گاروں چلو سر کے بل چلے. اور اتفاقاً ہمارے ناظم محفل سن رہے تھے تو میں نے کہا حضور دیکھیے آپ لفافہ دیجئے یا نہ دیجئے مگر یہ قوالی ضرور دے دیجئے. تو انہوں نے مسکرا کے کہا دیکھیے آپ کو جو چاہیے وہ لے لیجئے مگر یہ قوالی میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میری پسندیدہ ہے اور میں اپنی تنہائی
के लम्हों में बड़े इत्मीनान से सुनता हूँ, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। तो हमने कहा हुजूर मुझे भी दे दीजिए। उन्होंने कहा अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर मैं क्या सुनूंगा। तो दरमियान में जब आप जफर खाब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा देखिए परेशान ना होइए, हल हो जाएगा। आपके फोन में क्या ब्लूटूथ या शेयर मी या शेयर इट कुछ है? कुछ मुझे नहीं मालूम, ये आप देख, देखा इनके शेयर इट से मेरे शेयर इट को कनेक्ट कर दिया। अब जब ये कनेक्ट हो गया तो उधर की पूरी कव्वाली इधर आ गई, आप समझ रहे, और उधर भी वैसे ही बरकरार रही। देखिए ये तरक्की याफ्ता दौर ने हमको समझाया कि जब दो डिवाइस कनेक्ट हो जाती हैं तो जो कुछ उधर होता है वो इधर आ जाता है, लेकिन उधर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दर हकीकत पैगंबर ने हुसैन के दहन में जो जबान दी थी वो एक डिवाइस कनेक्ट हुई थी। शुक्रगुजार शुक्रगुजार। तो पूरा इल्म नूर उधर चला भी गया और जो जैसा इधर था वो बरकरार भी रहा। हमारे यहाँ ये देखिए मासूम है, हुज्जत खुदा है, इनका इल्म लदुन्नी होता है, हमारा कस्बी है। हम सर पटकते हैं, सीखते हैं, मारे जाते हैं, मास्टर साहब डांटते भी हैं, समझ में नहीं आ रहा है तब पढ़ाते हैं, लेकिन ये आलिम इल्म लदुन्नी है। इनको अल्लाह पहले दिन ही दे के भेज देता है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब वो बात अलग है कि अब हमने कभी देखा ही नहीं इत्तेफाक से कभी किसी को पढ़ते जाते हुए, अब हम ये तसव्वुर करें कि ये आदमी पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक बड़े बड़े लोग गुजरे हुए हैं, एक जय्यद शख्सियतें गुजरी हैं। आप हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए और ले लीजिए, आज के दौर में जो पढ़े लिखे लोगों की फहरिस्त है नामवर, क्या उनको कभी हमने स्कूल जाते हुए देखा? नहीं देखा। हमारे दरोजी बैठे हुए हैं, उस्ताद शायर भी हैं, स्कूल कभी नहीं, लेकिन हमने जाते हुए नहीं देखा। अब हम ये तसव्वुर करें हुजूर ये पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं। किसी की तो आप निगाह उठा के देख लीजिए, बुजुर्ग बैठा हुआ हो, देखिए दाढ़ी सफेद हो, कमर झुके, कहा अरे ये कहाँ पढ़े लिखे होंगे। कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, अच्छा बहुत पढ़े लिखे। कहा मैं नहीं मान सकता हूँ, मैंने कभी इनको स्कूल जाते हुए नहीं देखा। तो आदमी मुस्कुरा के कहेगा मियाँ जब आप गहवारे में थे तब उनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। ये जरूरी थोड़ी है कि जिसको आपने पढ़ते जाते न देखा हो वो पढ़ा लिखा ना हो। मुमकिन है आपके आलम वजूद में आने से पहले वो तालीम याफ्ता हो। गलत नहीं कह रहा, आपका वजूद बाद में है, उसकी तालीम पहले है। यही मामला है आलम इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का कि आदमी ने नबी को नबी नहीं समझा, वो अपने जैसा समझता रहा। उसने कहा आप इनकी भी देखिए, देखते मेरी तरह, ये भी दो आंखों से हम भी देखते हैं, ये भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं, इनके भी दो ही पैर हैं, इनके भी दो ही हाथ हैं, ये भी खाते हैं हम भी खाते हैं, तो ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। यही तो फर्क होता है हम में और आप में। अब आदमी कोशिश करने लगा कि अगर हम इतनी ही नमाज पढ़ लें जितनी मोहम्मद साहब ने पढ़ी है तो हम मोहम्मद साहब जैसे हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर हम उतना ही रोजा रख लें और वैसे ही रख लें जैसे मोहम्मद साहब करते थे, हुजूर पाक करते थे, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। वैसे ही ज़कात दे दें, उसी तरह अखलाक से मिल लें, अजीब अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह, तो हम भी मोहम्मद साहब जैसे हो जाएंगे। लेकिन धोखा खा गए। एक मिसाल दे दूं ताकि बात की वजाहत हो जाए। है अभी शाम को आपके पास डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। अच्छा, इनके बगल में जो है धोबी की दुकान है जो प्रेस करता है। इत्तेफाकन कभी हो कि डॉक्टर साहब को कहीं जाना पड़ जाए, पेशेंट बहुत हो, वो बाहर निकले और धोबी से कहें चचा जरा प्रेस करने के बाद हमारे मरीजों को देख लीजिएगा, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं। क्या ये मुमकिन है? कोई डॉक्टर अपनी चेयर के ऊपर एक धोबी को बिठाल के चला जाएगा? दिमाग खराब हो गया। लाहौल वालों को मरीजों की जान से मैं खिलवाड़ करूंगा? नीम हकीम खतरा है जान, ये जान ले लेगा। डॉक्टर साहब इलाज बड़ा अच्छा कर रहे हो, परेशान हाल आदमी आए अपने मुकदमे की फाइल लेके, मैं डॉक्टर साहब देखिए आप इसको और कल कचहरी में मामला हमारा हल करवा दीजिए। है कि भाई मैं बीमार जिस्मों का इलाज करता हूं, मेरा काम ये नहीं है। तो हर आदमी अपने सब्जेक्ट का माहिर होता है। दूसरी तरफ
نہیں جاتا ہے اور پہلے والے کی جگہ پر وہی آئے گا جو اس فن کا ماہر ہو. جو اس فن کا ماہر ہو. ایک سولجر کی جگہ کاتب نہیں آئے گا, ایک سولجر ہی لے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ دروگا صاحب ریٹائر ہوئے ہیں تو ایک شاعر کو لے جا کے بٹھا دیا جائے کہ تھانہ چوکی آپ سنبھالیے. ایک ادیب, ایک معلم ریٹائر ہوا ہو تو ایک زبردست سپاہی کو لے کے آئے شاپ شوٹر تو حضور اب یہ قلم آپ کو چلانا ہے. لا حول ولا قوت. جو جس کا مقام ہے وہ وہیں پر آئے گا. ویسا کر لینے سے آدمی ویسا نہیں ہو جاتا ہے. تو محمد جیسا بننے کی کوشش کرنا بیکار ہے. جو محمد جیسا ہوگا وہی محمد کی جگہ پر آئے گا, کوئی اور نہیں آئے گا. اور پیغمبر خود بتائیں گے کون میرے جیسا ہے. دیکھیں پہلو میں بیٹھا لینا اور ہے, زبان دے دینا اور ہے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ پڑھے لکھے کے بغل میں بیٹھا ہوا ہر آدمی پڑھا لکھا ہی ہو. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ایماندار کے پہلو میں جو بیٹھا ہو وہ ایماندار ہی ہو. سچے کے بغل میں بیٹھنے والا ہمیشہ سچا تھوڑی ہوتا. کبھی کبھی جھوٹے بھی سچوں کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں. کبھی کبھی موقع کا فائدہ اٹھا کے بے ایمان بھی ایماندار کا پہلو تلاش کر لیا کرتے ہیں. کبھی کبھی جوہلا کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ پڑھے لکھوں کی انجمن میں بیٹھے تاکہ ہم بھی تعلیم یافتہ کہلائیں. صلوات اکبر محمد والی سرکار میں غلط تو نہیں کہہ رہا. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو پہلو جو ہے عزتیں تھوڑی دیتا ہے. ہاں کمال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ جیسا ہوگا تو من و عن کا مصداق ہو جائے گا. اور کمال من و عن یہ ہے کہ پیغمبر خود کہیں گے کہ جو میں نے کہا وہ اس نے کہا, جو اس نے کہا وہ میں نے کہا. جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کلنا محمد, ہم کل کا کل محمد ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو وفات مصطفیٰ کے بعد پیدا ہو وہ بھی سب محمد ہیں. ان کی جنگ ہماری جنگ ہے, ان کی صلح ہماری صلح ہے. اور کسی کی مجال بھی نہیں ہے کہ کوئی کر لے. اچھا رسول اللہ کا ایک کمال اور بھی ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. یہ مرضی پروردگار کے مالک ہیں, جو خدا چاہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر سورہ برات کا معاملہ آیا تو ایک بزرگوار بیچارے تھے تو ان کو دے دیا گیا کہ بھائی آپ بھی کر لیجئے. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی اور روکے تو بات الگ ہے. اللہ نے جبریل کو نازل کیا ہے, فوراً آئے اور رسول اللہ کو انہوں نے روکا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے, یا آپ جائیے یا اپنے جیسا بھیجیے. یہ لفظ ہیں, یا آپ خود جائیے یا اپنے جیسا بھیجیے. تو جو گیا ہے میں اس کی منزل, اس کے رتبے, اس کے عہدے, اس کی بلندی سے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہاں کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب آپ ان کو مانتے ہی نہیں, ہم ان کو بہت مانتے ہیں. ہاں اور ہم آپ کو اب کیا بتائیں کیا کیا مانتے ہیں. صلوات بر کسی موقع پہ انشاءاللہ میں اس کی مکمل وضاحت کر دوں گا, لیکن اب وہ موقع نہیں ہے کیونکہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. وہ موضوع بھی میرا نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ ان کو مانتے, ان کی منزل, ان کے رتبے, ان کے عہدے ہر چیز کے قائل ہیں, لیکن یہ محمد جیسے نہیں ہے. اگر یہ محمد جیسے ہوتے تو جبریل نہ آتے اور کبھی نہ کہتے یا خود جائیے یا اپنے جیسا بھیجیے. بھائی محمد جیسا تو جا ہی رہا ہے, تو جبریل نہیں ٹھیک ہے آدمی صحیح بھیجا ہے, کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اور سب سے بہتر یہی تھے پورے عرب میں, عوام کی نگاہ میں ان کے زیادہ معتبر کوئی نہیں تھا. سب سے معتبر یہی پائے گئے تھے, لہذا ان کو بھیجا. تو عوام کی نگاہ میں یا لوگوں کے انتخاب کی بات کی جائے, جو سب سے بہتر تھا وہ محمد جیسا نہیں تھا. تو جو بیچارہ ہلکا پھلکا گرا پڑا ہوگا وہ کیا ہوگا محمد جیسا. اب عالم اسلام کے تمام راویان کے قلم, نگاہیں اور کاغذ محمد کے لبوں پہ آ کے ٹک گئے کہ پیغمبر کس کو دیں گے اجازت دوبارہ جانے کی, کیونکہ جس کو پیغمبر بھیجیں گے وہی محمد جیسا ہوگا. اب غور فرما رہے میرے حضور, وہی محمد جیسا ہوگا. بس روایت میں جملے کہے ہیں کہ پیغمبر نے مسکرا کے کہا این این علی ابن ابی طالب. علی کے علاوہ کوئی اور محمد جیسا
نہیں تھا، لہذا پیغمبر نے اپنی جگہ کے اوپر مولا کائنات کو بھیجا. شب ہجرت کا معاملہ ہوا تو اپنی جگہ پر علی کو ہی سلوایا ہے. ہاں بہت سے لوگ کاپی کر لیتے ہیں، بہت زبردست کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، آواز نکال دیں گے، آپ تعجب کریں گے. پردہ ڈال لیجئے، لوگ کہیں گے کہ ناظم محفل نیّر صاحب بول رہے ہیں، لیکن پردہ ہٹایا گیا تو کوئی اور خطاب کر رہا تھا. ایسے ایسے فنکار پڑے ہوئے ہو بہو کاپی کر دیتے ہیں. لیکن یہ جتنے فن کے ماہر ہیں یہ جاگتے ہوئے اپنے فن کا اظہار کر لیں گے. ادھر آنکھ لگی، نیند غالب ہوئی، اب پورا فن چھو اب کر کے دکھائیے، اب نہیں کر سکتے. تو بڑے سے بڑا فنکار ہو، جب تک جاگتا رہے گا بچا رہے گا. اور ادھر سویا نہیں کہ پکڑا گیا. بس پوری دنیا مولا کائنات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ علی جاگ رہے تھے. جب شب ہجرت سوئے ہیں تب پتا چلا کہ یہ محمد ہے. غلط نہیں کہہ رہا محبت شکریہ نہ سوتے نہ پتا چلا اور زندگی بھر بتایا بھی نہیں خود کو. ہمیشہ کہتے میں محمد کے غلاموں میں کیا غلام ہوں. ہم تو یہی سمجھتے رہے یہ تو تمام غلاموں کی طرح غلام ہوں گے. وہ تو اچھا ہو شب ہجرت کا، جو حقیقت تو کھل کے آئی کہ یہ ہے کون. اب جب یہ سوئے تو پتا چلو یہ تو محمد ہے. اچھا ہم دھوکہ کھا جائیں تو بات الگ ہے. عرب کے وہ پکے کہ جو دور دور تک دیکھ لیتے تھے کہ کہاں کیا ہے. اور جو علماء تاریخ نے تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ اونٹ کے قدموں کے نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ مکے کا ہے کہ مدینے کا ہے. یہ اتنے ماہر تھے کہ انہوں نے ایک بار اونٹ کے نشان دے کے، علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں اس کو، اور دیکھ کے کرنا نا یہ اونٹ مدینے کے ہیں، رہتے کوفے میں ہیں، صرف نشان قدم دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ شہر کا اونٹ ہے. وہ ہوشیار لوگ اور دیکھ کے کہہ رہے محمد سو رہے ہیں. تو آج پتا چلا ہے کہ جبریل کیوں نازل ہوئے تھے کہ یا خود جائیے یا اپنے جیسا بھیجیے. اور ان کے ہی دہن میں مصطفیٰ نے زبان کیوں دی تھی؟ کیونکہ انہی کے لیے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد. انہی کے لیے تو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح ہے، ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی ہاں میری ہاں ہے، ان کی نا میری نا ہے. اور اس سے مراد تنہا علی بن ابی طالب نہیں ہے، اس سے مراد حسن مجتبیٰ بھی ہے، حسین شہید کربلا بھی ہے، زین العابدین بھی ہے، محمد باقر بھی ہے. اس سے مراد وہ تمام معصومین ہیں جو صلب پیغمبر سے آتے ہیں. اور باخدا آپ یقین مانیں کہ ہمارے یہاں جس بنیاد کے اوپر یہ جشن معصومین بنائے جاتے ہیں، چاہے امام حسین کی ولادت ہو یا مولا ابوالفضل عباس کی ہو، تو بس بہت جلدی 2 سے 4 منٹ اور ختم ہو گئے کیونکہ شعراء حضرات بھی منتظر ہیں اشعار پیش کرنے کے لیے اور مومنین بھی منتظر ہیں ان کے بہترین کلام کو سننے کے لیے. میں زیادہ دیر آپ لوگ کے درمیان نہیں رہوں گا، بس تھوڑی دیر اور 2 سے 5 منٹ کے درمیان تاکہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ضروری میرے نزدیک ہے کہ معصوم جو ہے حجت خدا، ہم جو ان کو مانتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، شیعہ اثنا عشری میں بقیہ کوئی کیا سمجھتا ہے کیا مانتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے یہاں کسی بھی امام یا معصوم کو اس بنیاد پہ نہیں مانا گیا ہے کہ دادا نے بتایا تھا. ہمارے یہاں ایک بنیاد کے اوپر امام حسین کی عزاداری نہیں ہوتی کہ نہیں وہ گھر میں عزا خانہ ہوتا ہے، جب آنکھ کھلی تھی تو ماتم دیکھا تھا اس لیے کرتے ہیں. اگر آپ ہم سے سوال پوچھے بھائی صاحب آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، کہیں گے معلوم نہیں صاحب وہ بچپنے کے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس لیے کرتے ہیں. آپ صاحب 13 رجب میں آپ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں، کہیں پتہ نہیں چھوٹے سے تھے تب سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے سماج میں ہوتا ہے اس لیے کرتے. تو ہمارے یہاں اس چیز کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے نعرہ حیدری لگاتے ہیں کہ بچپنے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو یقین مانے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا ہے.
اور شیعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ شیعہ لکیر پیٹنے والے کو نہیں کہتے ہیں، شیعہ باشعور کو کہتے ہیں۔ شیعت اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ بڑی سی جوڑا چوٹی باندھ لی اور کئی کڑے پہن لیے، چھلے پہن لیے، انگوٹھی پہن لی، لمبا کا کرتا پہن لیا اور ٹخنے تک چلا آ رہا ہے، ایک تہمت باندھ لی، ان کا کون جانے کہ صاحب آپ کو نہیں، وہ بہت مومن آدمی ہے۔ ارے ہمیں کون مومن ہے ہمیں بتائیے کہ ارے آپ معرفت نہیں کہ یہ ملنگ ہے۔ تو ہم نے کہا حضور علی کا چاہنے والا عقل مند ہوتا ہے کہ ملنگ ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں کچھ تو ماشاءاللہ پاکستانی ویڈیوز آتے ہیں تو اس پہ بڑا زبردست پنجابی پڑھتے ہیں، من علی دم ملنگ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 10ویں درجے کے اوپر تھے جناب سلمان فارسی، کبھی آج تک انہوں نے کہا من علی دم ملنگ؟ یعنی ایمان کا آخری درجہ ہے اور اس کے بعد صرف کل ایمان بچتا ہے، کہ کوئی بچتا ہی نہیں ہے۔ یعنی سلمان کے بعد اگر کوئی رتبہ اور درجہ رکھتا ہے تو پھر مولا کائنات آتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو جو آدمی ایک دم عصمت سے چپکا ہوا اور جڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہے، اور جو نہ 3 میں نہ 13 میں نہ اردو آئے نہ دینیات آئے، نہ وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ قیام معلوم ہے، نہ سجدہ آتا ہے، نہ صحیح تشہد پڑھ پاتے ہیں، نہ سلام پڑھ پاتے ہیں، نہ روزہ کھولنا آتا ہے، نہ بند کرنا آتا ہے، اور ہم ملنگ ہے۔ تو علی کا چاہنے والا میرے بھائی عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی امام آئے ہیں یہ انسان کو تعلیمی اعتبار سے بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ دنیا کے تمام لیڈرز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فالو کرنے والی ٹیم جاہل ہو، ان پڑھ لوگ ہیں۔ تاریخ کائنات کا واحد پیشوا مولا کائنات یا ان کی اولاد ائمہ ہیں جن کی پہلی کوشش تھی کہ ماننے والا تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ تعلیم ہوگی اتنے زیادہ آل محمد کا کیریکٹر کلیئر ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی زیادہ آل محمد سمجھ میں آتے چلے جائیں گے، اور جتنی تعلیم کم ہوگی اتنا ہی شک ہوگا، اور شک جو ہے خالی حضرت علی پہ نہیں ہوگا، پھر رسول اللہ پہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہو کہ کوئی بیچارہ میرے جیسا ہو وہ کہے اتنا بڑا شک تو کبھی ہوا ہی نہیں جتنا بڑا آج ہوا ہے۔ تو پھر جو چھوٹے چھوٹے شکی تھے وہ کہیں گے جب جناب کو شک ہو سکتا، ہاں تو شک بھی بلا وجہ کی، تو شک بھی بلا وجہ کی چیز نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں بزرگان دین سے آئی ہے۔ صلوات بر محمد علی تو بس بہت جلدی بات کو تمام کر دوں۔ ایک واقعہ تعلیم کے حوالے سے کیونکہ بات آئی تھی تو بچوں تک اور نوجوان ذہنوں تک پہنچنا ضروری ہے کہ بے محل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ کبھی کبھار کھانا کھاتے ہیں یا چائے وائے پیتے ہیں تو آپ دیکھیں گا کپ میں ایک مہین سا بال پڑا ہوتا ہے، کریک، چٹکی ہوئی لکیر۔ تو اب ہوتا ہے اس کو پیتے بزرگ جو ہے وہ فوراً بگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منع کیا تھا ہم نے، تم نے خالہ کے نہیں بتایا جا کے، دیکھو چٹکا ہوا کب ہے، ہٹاؤ اس کو۔ تو کچھ کہتے ہیں نصیب پھوٹ جاتا ہے، چٹکے ہوئے کپ میں چائے پینے سے نصیب پھوٹتا ہے، چٹک جاتا ہے، ایک دم ایسی کریک پڑے گا مقدر پہ جیسے کپ میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ بہرحال بھائی میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا ہے، نہ بزرگوں نے بتایا، تو کچھ چیزیں سنی سنائی بھی چلتی ہیں۔ تو ایسے صحابی تھے مولا کائنات کے، وہ کھانا کھا رہے تھے، اس پلیٹ کے اوپر کئی کریکس پڑے ہوئے تھے، لکیریں، چٹکن۔ تو مولا نے کہا کہ یہ جو تم چٹکی ہوئی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہو ایک ایک کریک میں ہزار خبیث چھپے ہوئے ہیں، مولا کائنات کی لفظیں ہیں۔ تو آج کے دور میں آپ نے بتایا میں پڑھوں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، خبیث، اور اس لکیر مہین لکیر میں جس میں ناخون اندر نہیں جا رہا، ہزاروں کی تعداد میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری عقل قبول ہی نہیں کر رہی ہے۔ اب بزرگ بتاتے ہیں جو پرانے زمانے کے، تو ارے میں نے دیکھا وہ اتنا لمبا تھا، ایسا چوڑا تھا، میں نے تو ناد علی پڑھ کے جو دم کری ہے تو کہیں سے نکلا ہوں، کتنا لمبا چوڑا قداور ہوتا ہے صاحب خبیث۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں صاحب کہ دوپہر رات میں 12 بجے فلاں بیر کے کنارے نہیں جانا چاہیے، خبیث ہوتے ہیں، چویل ہوتی ہے۔ ہم کہا حضور آپ رات کی بات کریں، ہم دن میں نہ جائیں؟
कौन उस ताकत से भाई लड़े जिसको हम ना देख पाए सुन पाए। तो अब गौर करिए, इतनी कद्दावर चीज हजारों की तादाद में क्रैक में छुप जाएगी, ये कैसे मुमकिन है? तो अक्ल कबूल नहीं कर रही है कि देखिए, क्योंकि आपके पास तालीम नहीं है। जब मेडिकल साइंस तरक्की करेगी और जमाना तरक्की याफ्ता दौर में कदम रखेगा, तब वो समझेगा कि चिपकी हुई प्लेट में जो क्रैक पड़ा होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया या जरासीम पाए जाते हैं। अब मौलाए कायनात उस दौर में जरासीम या बैक्टीरिया कहते तो कौन समझने वाला था? लिहाजा जबान वो इस्तेमाल करी है जो इनकी अक्लों तक पहुंचे, जबान वो इस्तेमाल करी जो इनकी अक्लों तक पहुंचे और ये समझे कि क्या कह रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे इनकी सतह बुलंद होती जाएगी, ये खुद समझते जाएंगे कि हकायक क्या है। समझ रहे? तो तारीख कायनात के वाहिद आले मोहम्मद वो अफराद थे कि जिन्होंने तालीम के ऊपर बड़ा जोर दिया है। और चोरी करने वाले तो बहरहाल पूरी दुनिया में हमेशा से पाए जा रहे हैं। हमेशा मालो दौलत ही नहीं चुराया जाता है, हमेशा औकाफ ही नहीं चुराया जाता है, हमेशा मकान या जमीन पर ही कब्जा नहीं किया जाता है, हमेशा वक्फ जायदादों को ही नहीं खाया जाता है। ठीक है, कभी कभी होता यह है कि हकीकी सरमाए पर भी डाका मार दिया जाता है। जैसे छठे इमाम जाफर सादिक तो आपके मदरसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स ये तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो हमारे जो अंग्रेज बरादरान हैं, इन्होंने केमिस्ट्री का बाबा आदम फाउंडर जो नाम दिया है वो है गिबर हैंग, ये इसके बानी है। जबकि हकीकत ये है कि ये गिबर हैंग नहीं, ये जाबिर इब्ने अय्यान थे और ये छठे इमाम के शागिर्द थे जो मदरसे में तालीम याफ्ता लेते। तो आप क्योंकि हमारी ज़हन वहां तक नहीं पहुंचा, उनकी नजर पाओगे, उनके जाबिर को गिबर करो और हय्यान को हैंग करो, तो ये गिबर हैंग अब हमारे कबीले में आ जाएगा। हाँ? जबकि इल्म मीरास आले मोहम्मद की है। ये बोलेंगे तो पता चलेगा कि हकायक क्या हैं, ये वजाहत करेंगे तब दुनिया को मालूम चलेगा, वरना पूरी दुनिया तारीख है, यही उजाला है, यही रोशनी है। इमाम हुसैन ने फितरुस को बालों पर अता किया और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि खुद थोड़ी छुआ था, झूला गहवारा था। रसूलुल्लाह ने कहा मस्त कर दो, हमने कहा हुजूर आप दुआ कर दीजिए, कर तो देंगे लेकिन दुनिया को पता कैसे चलेगा कि जब मोहम्मद नहीं रहेंगे तो मोहम्मद जैसी अता कौन करेगा? हुजूर लिहाजा जरूरत है कि मेरी जिंदगी में देखो मेरी तरह कौन दे रहा है। लिहाजा हुसैन ने बालों पर दिए, राहिब को औलादे दी, आया मांगने के लिए कि नसीब में नहीं है, दे दी। और उनका कहा ये कैसे दे? मतलब क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह पाक से भी बढ़ के हो गए? जिब्रील आकर रसूलुल्लाह को बता रहे हैं कि नसीब में नहीं लिखी है, तो फिर कैसे हो गई? भाई अल्लाह मियां ने नसीब में नहीं लिखी ना, खुदा से बढ़ के तो कोई नहीं है। हद यह है कि रसूल खुदा भी अल्लाह की मखलूक है और इमाम हुसैन भी अल्लाह की मखलूक है, तो फिर इमाम हुसैन को यह अख्तियार किसने दे दिया कि दे दें? साहब हम क्योंकि अनपढ़ और गंवार और जाहिल आदमी हैं, लेकिन कभी कभी ये पढ़े लिखे लोगों के पहलू में बैठ जाते हैं, तो हमने इनसे कहा कि ये बात बिल्कुल हुजूर की जायज थी। इमाम हुसैन को क्या इख्तियार है, वो कैसे दे देंगे जब अल्लाह पाक ने नसीब में नहीं लिखा है? इन्होंने कहा कभी आपने टिकट करवाया रिजर्वेशन? हमने कहा कई बार करवाया है। का अक्सर ऐसा हुआ हो कि आपका वेटिंग हो और न मिलना हो? कई मरतबा मुझे दिल्ली जाना था, बड़ी दिक्कत थी, तो दिल्ली में एक मिलने वाले थे मेरे, उन्होंने कहा क्या हो? मैंने कहा कै तारीख को आएंगे? हमने कहा नहीं आ पाएंगे, टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो उनका परेशान ना होइए, मिल जाएगा। हाँ, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में थे, उन्होंने वहां से शोक लगवाया, मुझे टिकट मिल गया कंफर्म। अगर रेलवे तो कह रही थी जगह ही नहीं है, कि जगह नहीं थी लेकिन कुछ कोटे वीआईपी होते हैं, वो दिलवा दिया करते हैं। बस यही मामला था, नसीब में औलाद नहीं थी, यानी बर्थ नहीं थी। लेकिन भाई होशियार तो उसने वीआईपी कोटे का इंतजाम कर लिया था और इन्होंने दुआ कर दी तो हो गया। हा? और क्यों ना हो, मर्ज़ी परवरदिगार का मालिक इनका बाप है। मर्ज़ी खुदा का मालिक है हुसैन का बाप, तो हुसैन को इतना तो इख्तियार है कि बाप के खाते कि जिसको जितना चाहे दे दे। तो ये वो मासूमीन है कि जो सिर्फ देने के लिए आए थे, ये लेने के लिए नहीं आए थे, ये दुनिया को संवारने के लिए आए थे,
انہی کا وجود تھا اور انہی کا دم تھا، اور باخدا یہی وہ ذاتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے قیامت تک نام خدا بھی باقی ہے، نام رسول بھی باقی ہے، حق بھی باطل ہے، باطل آج پہچانا جا رہا ہے تو حسین کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھ رہی ہے تو وہ حسین کا کمال تھا کہ انسان کے اندر اتنی ہمت کو بیدار کر دیا ہے کہ برے کو برا کہہ رہا ہے، غلط کو غلط کہہ رہا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو اس جشن کی تمام بہت دلی مبارکباد۔